رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے اپنے دور کے بے مثال عالم تھے. ان کا علم انتہا نفع بخش تھا. کیوں؟ آپ کی کتاب ہے الدولۃ المکیہ، بڑی کمال کتاب ہے، موقع ملے تو اس کو پڑھیں. اصل آپ نے عربی کے اندر لکھی 1323 ہجری 1905 عیسوی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سلام عرض کرنے اور دوسری مرتبہ حج کرنے اور حرمین شریف کی حاضری زیارات کے لیے جب آئی، اس وقت ترکوں کی حکومت تھی اور وہ خوش عقیدہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں اور نسبتوں کو تسلیم کرنے والے تھے، اس کا جہاز رکھنے والے تھے. اس کے بعد لوگوں نے آ کر پتہ نہیں کیا کیا خرافات پیدا کی. کچھ ایسے بندے تھے جو علم غیب پر اعتراض کر رہے تھے، انکار کر رہے تھے. علم غیب پر انکار کرنے والوں نے مکہ مکرمہ میں موجود جو امور حج تھے نا، حج و عمرہ کے منتظم اعلیٰ امور جو چیز کے سپرد ہوتے، ان کو جا کے بتا دیا. اور پھر انہوں نے جا کے آگے علی عبداللہ پاشا تھا جو وزیر تھا، اس کو جا کے اطلاع دی. سنے کہا کیا؟ انہوں نے کہا جی یہاں ہندوستان سے ایک عالم آیا ہوا ہے، وہ عاشق رسول کے طور پر معروف ہے. سبحان اللہ، نام کیسا ہے؟ کیا کہا؟ ہندوستان سے ایک عالم آیا ہے، عاشق رسول کہا جاتا ہے اس کو. ہر بندہ کہتے ہیں عاشق رسول آ رہا ہے. قربان جائے کہ دنیا جس کو دیکھ کر کے یہ حضور کا دیوانہ آ گیا. ایسا تو ہونا چاہیے ہر ایک کو. وہ کہنے لگے جی عاشق رسول کے نام سے معروف ہے اور کئی کتابوں کا مصنف بھی ہے، سلبتی تقریر کر لیتا ہے. اس نے ہندوستان کے مسلمانوں کے عقائد کو خراب کیا ہوا ہے، اب یہاں مسلمانوں کے عقیدے کو خراب کرنا چاہتا ہے. ہندوستان میں تو انگریزوں کی حکومت ہے، کوئی ان سے پوچھنے والا نہیں ہے، انگریزوں کی حکومت ہے. تو یہ لہٰذا یہاں آ کے مکہ مکرمہ میں تو علی بادشاہ نے کہا جو امور حج کے منتظر تھے، انہوں نے کہا خود کہہ رہے ہو کہ وہ عاشق رسول ہے، ذرا سوچ عقل سے ہو. عاشق رسول لوگوں کے عقیدے خراب کرے گا، ہو ہی نہیں سکتا. ایک طرف کہہ رہے ہو کہ وہ عاشق رسول ہے، دوسری طرف یہ کہہ رہے ہو. تو علی بادشاہ کو کہنے لگا کہ اس کو سزا دینے کا، میں اس کو اپنے دربار میں بلاؤں گا، جو عاشق رسول ہو اس کو اپنے پاس بلایا نہیں جاتا بلکہ اس کے پاس جایا جاتا ہے. انہوں نے کہا میں آپ کو سوال لکھ دیتا ہوں، وہ سوال ان کی بارگاہ میں پیش کریں، ان کو اس کے جوابات دیں. سوال تھے آپ کی خدمت میں ہے. سخت علی کے تیز بخار تھا کئی دنوں سے. یہ بھی ایک رب کی رحمت ہوتی ہے، تو جب لوگ وہاں جاتے ہیں نا تو وہ بیمار ہو جاتے ہیں، تو یہ رب کی رحمت ہوتی ہے. گناہ جھڑتے ہیں، رحمتیں برستی ہیں، اللہ کا شکر ادا کیا. کافی علی یہ سارا معاملہ جب آپ کے پاس آیا، آپ نے معذرت کی کہ میں حج کے لیے آیا ہوں، نہ میرے پاس کوئی کتابیں ہیں، نہ کیا کر ایسے زبانی کلامی اور اتنا بڑا سوالات کے جواب. اس کے لیے ایک بڑی کتاب درکار ہے لکھنے کے لیے. وہاں موجود علماء تھے جو علماء حق تھے، اصرار کیا. انہوں نے کہا کہ کیونکہ اب یہ معاملہ حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کا معاملہ ہے تو لہٰذا اس پر خاموشی بڑی سوال نشان بن جائے گی، تو مہربانی کریں. آپ نے ساری مجبوریاں پس پشت ڈال دی. کتابیں نہیں ہوں، جس کے پاس کوئی کتاب نہ ہو، قلم کوئی چیز نہ ہو، اور سامنے سوال اور اس طرح ناموس کی بات آ جائے. 8 گھنٹوں میں عربی زبان میں عظیم الشان کتاب لکھ دی الدولۃ المکیہ فی المعادن الغیبیہ، جو آج بھی مارکیٹ میں دستیاب ہے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ 8 گھنٹوں میں کتاب لکھنا کوئی عام بات نہیں ہے. یہ کتاب اکابر حرمین کی موجودگی میں مکہ مکرمہ میں لکھی گئی. وہ صالح علم تھے، گرامر کا بھی لحاظ رکھا، حوالہ جات کا بھی لحاظ رکھا کہ جو حوالہ بغیر کتابوں کے آپ نے حوالے بھی درست سمجھ گیا. کتاب جو بھی دیکھتا سنتا وہ محبت میں ڈوب کر کہتا اللہ یعطی وہؤلاء یمنعون. اللہ تعالیٰ جل مجدہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرماتے ہیں اور یہ بات روکتے ہیں. وہ جو بادشاہ تھا نا، وزیر تھا، جس جب اس نے وہ کتاب لکھی اس نے بے ساختہ ہو کر یہ کہا، نے کہا جس کو آپ کہہ رہے ہو کہ وہ کچھ نہیں جانتے، وہ حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پر اتنی بڑی کتاب لکھ دی.
اور اللہ اللہ جس کو اس کو منع کر دے. ایک سال بعد خلیفہ خطب مدینہ مولانا ضیاء الدین قادری مدنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ حرمین شریفین کی تصدیقات لے کر بریلی شریف حاضر ہوئے. پورا سال اس کتاب پر ریسرچ ہوتی ہے مدینہ منورہ میں، مکہ مکرمہ. اور آقا عرض کی کہ حرمین کے جتنے علماء ہیں وہ فرماتے ہیں کہ مسئلہ بالکل برحق لکھا ہے. احمد رضا نے جو مسئلہ لکھا ہے بالکل برحق، انہوں نے ساری کو تصدیق بھی کی، آج بھی ان کی تصدیق وہ موجود ہے. لیکن وہ اس بات پر حیران ہے کہ آپ نے البلد المکیہ سے 7 گھنٹوں میں تصنیف فرمائی اور 1.5 گھنٹے میں دوبارہ نظر ثانی کی. کام مکمل کر بغیر کسی اور سوچو بچار کے.